علاج اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے مرض کی تشخیص درست طریقے سے کی گئی ہو۔ اگر درست تشخیص کیے بغیر آپ کوئی بھی مرض کا علاج کرتے ہیں، چاہے وہ نزلہ ہو، زکام ہو، کینسر ہو، ہیپیٹائٹس، شوگر، علاج ناممکن ہے ہونا۔ اسی لیے ہم سب سے پہلے جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ہم ان کا نبض کے ذریعے آنکھوں کو دیکھنے کے بعد، زبان کو دیکھنے کے بعد، ہاتھوں کو دیکھنے کے بعد اور یورین کو دیکھنے کے بعد مکمل تشخیص کے بعد پھر ہم ان کا علاج شروع کرتے ہیں، تاکہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ان کے جسم میں گرمی کی شدت ہے یا سردی کی شدت ہے یا خشکی کی شدت ہے۔ کیونکہ مرض جب بھی آئے گا تو وہ کسی نہ کسی جسم میں گرمی، سردی یا خشکی کی زیادتی کی وجہ سے ہی آتا ہے۔ تو ہم نے اس کو ڈائگنوز کرنا ہے فرسٹ آف آل، اینڈ دین پھر جب ہم علاج کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے علاج پہلی ہی دوا سے، پہلی ہی خوراک سے آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ شفا یابی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں جس مرض کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے استھما، دمہ۔ یہ آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ تیزی سے اضافہ ہوتا ہوا ایک مرض ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اکثر لوگوں کو ہم یہ جو ہے چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، امراض دیکھ رہے ہیں ان میں، اور ڈسٹ الرجی اور اس طرح کے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہی آپ کے استھما کی طرف جاتے ہیں۔ اور بیسیکلی ہوتا ہے کہ ہمارا گلینڈ سسٹم جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے اینڈوکرائن سسٹم کی موسٹلی ہمارے اینڈوکرائن سسٹم کی خرابی کی وجہ سے یہ استھما کا جو ایشوز ہوتے ہیں وہ جنم لیتے ہیں، اور ہمارے یہاں یہی پرابلم ہے۔ حالانکہ اس کا علاج بہت زیادہ آسان ہے، اس کو سمجھنا صرف اگر آپ اس کو سمجھ جائیں کہ اس کی جو روٹ کاز کیا تھی، یہ کس وجہ سے ہوا۔ موسٹلی ہم نے گلینڈ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے یہ امراض پیدا ہوتا ہے، اور اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مسکولر سسٹم جب آپ کا اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یا کبھی کبھار ہمارے یہاں نرو سسٹم کی خرابی کی وجہ سے بھی یہ مرض دیکھنے میں آتا ہے۔ لیکن موسٹلی ہم نے جو اس کو آبزرو کیا ہے وہ گلینڈ سسٹم، اینڈوکرائن سسٹم باڈی کا جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہمارے لنگس میں جو ہے وہ انفلیمیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایشو جو ہے ہمارے یہاں جنم لیتا ہے۔ اور اس کا علاج ویسے تو بہت آسان ہے، کیونکہ جب آپ کسی مرض کی روٹ کاز کو سمجھ جاتے ہیں، کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ کے جسم میں کیا گرمی کی شدت میں اضافہ تھا، آپ کا یعنی کہ اینڈوکرائن سسٹم میں بگاڑ ہوا ہے یا مسکولر سسٹم میں بگاڑ ہوا ہے یا نرو سسٹم میں بگاڑ ہوا ہے، جب آپ اس کو ٹریس آؤٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا علاج کرنا کسی بھی مرض کی صورت میں وہ ناممکن نہیں ہے۔ تو اپنے ساتھ ظلم کرنا آپ لوگ خود بند کیجئے، اور ایسے معالج، ایسے ڈاکٹر کا انتخاب کیجئے جو آپ کے درست طریقے سے آپ کی کسی بھی مرض میں تشخیص کا عمل مکمل کریں، اینڈ دین پھر وہ جب وہ علاج شروع کرے گا تو آپ یقین جانیے بہت زیادہ اس کے فائدے پہلی ہی خوراک، پہلی ہی دوا، پہلے ہی دن سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو ہم ان کو نبض دیکھنے کے بعد، آنکھیں، زبان اور ہاتھ دیکھنے کے بعد، اور ان کی پھر تمام روٹین کو چیک کرنے کے بعد پھر ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ ان کے جسم میں کس چیز کی طرف بگاڑ پیدا ہوا جس کی وجہ سے امراض ہوا۔ اور اس کے بعد ہم کعوہ جات سے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اور نعمتوں سے جب ہم اس کا علاج شروع کرتے ہیں اور ہم اسے ڈائٹ پلان دیتے ہیں، تو آپ یقین جانیے ڈے 1 سے ہی صرف ڈائٹ پلان کے تھرو جو ہے اس کا علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ مریض جس کے اندر آکسیجن لیول کم ہو رہا ہوتا ہے تو الحمدللہ وہ 1 2 3 ڈیز کے اندر الحمدللہ وہ ریکور ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کی یہ جو امراض جس کو اتنا کرونک بنا دیا گیا ہے، آپ یقین جانیے یہ مرض، دمہ کا مرض کوئی مشکل امراض اس کا علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہمیں صرف اور صرف کرنا کیا ہے کہ اللہ کی قدرت کے قانون کی طرف آنا ہے۔ اس کو سمجھتے ہوئے ہم کسی بھی مرض کا علاج کریں گے تو اللہ کے حکم سے، پہلی ہی خوراک سے، اللہ کے حکم سے فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔